اذہان کافی دیر سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور آج اس نے ایک میٹنگ رکھی تھی جس میں شہر کے معروف شخصیات بھی شامل تھی۔ وہ سب کو پلان بتا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان کی رائے بھی لے رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب میٹنگ ختم کر کے وہ اپنے آفس میں آیا تو کوئی اس کی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اذہان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس نے حیرانی سے اس انسان کو دیکھا جو فل مزے سے اس کی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں تک اسے پتہ تھا آفس کے اسٹاف میں سے کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ کون تھا جس نے اذہان شاہ کی چیئر پر بیٹھنے کی غلطی کی تھی؟ اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می مسٹر، کون ہو تم اور میری چیئر پر بیٹھنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے غصے سے پوچھتے ہوئے کہا، لیکن مقابل تو ایسے تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ آرام سے اسے اگنور کیے بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اسے کوئی نہ ہو۔ یہی اذہان کی بات ہوئی تھی، اسے خود کا اگنور ہونا بالکل بھی برداشت نہیں تھا، اور جی نواب تو اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے پیچھے سے کالر پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اذہان شاہ 2 ہی صورتوں میں مسکراتا تھا، ایک حور کی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے اور ایک جب وہ اپنے کسی خاص انسان کو یوں اچانک دیکھ لیتا تھا۔ وہ بے شک برہان علوی اس کے خاص لوگوں میں شامل تھا۔ اوکے کمینے تو کب آیا؟ اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں آ جاتا تمہیں لینے کے لیے، اس نے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے تو نے ابھی عزت کی ہے تب بھی ایسے ہی کرتے بے مروت انسان۔ میں نے سوچا کیوں نہ سرپرائز دیا جائے، لیکن ادھر آ کر تو میں خود سرپرائز ہو گیا۔ برہان کو اس کا ڈانٹنا شاید پسند نہیں آیا تھا، اس لیے شکوہ تو بنتا تھا نا۔ سوری یار، مجھے کیا پتہ تو ہے، اور تیری بھی تو ابھی تک وہی بندر جیسی حرکتیں ہیں، مجال ہے تم کبھی سدھرو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب کیا پاگلوں کی طرح ہنستے ہی رہو گے؟ جی، اس غریب کو کوئی چائے پانی کا بھی پوچھو گے؟ اس نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، اچھا بس کرو، اب میں تیری کوئی محبوبہ نہیں ہوں جو تجھے منا لے گی۔ بتا کیا لے گا، چائے یا کافی؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مگر اگر یہ غریب بندہ تجھ سے کہے کہ آئے تمہارے گھر کھانا کھاتے ہیں، آنٹی کے ہاتھ کا تو کیا کہتے ہیں آپ مسٹر اذہان شاہ؟ اس نے اذہان شاہ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے ضرور، کیوں نہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اقبا کو کال کی، لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ مجبوراً اس کو حور کے نمبر پر کال کرنی پڑی۔ اور کب سے اس رانگ نمبر سے تنگ آ چکی تھی۔ پتہ نہیں کون پاگل تھا جو بار بار کال کر کے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ ہیرا ہو۔ وہ اسے کئی بار بتا چکی تھی کہ بھائی میں ہیرا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیسا ڈھیٹ انسان تھا، کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اب کال آئی تو وہ اس کا سر پھاڑ دے گی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے کال آ گئی۔ وہ غصے سے بڑی پڑی تھی۔ اس نے کال پک کرتے ساتھ ہی بولنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ نمبر کس کا ہے۔ او بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہیرا نہیں ہوں؟ کیوں دھماکہ دہی بنا رہی ہو؟ اب گھر میں کوئی ماں بہن نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے فضول انسان۔ اگر اب کال کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ سارا غصہ نکال کر اب سکون سے بیٹھی تھی۔ اذہان کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا اس نے میٹنگ کے دوران بلوٹوتھ لگایا ہوا تھا اور اب بھی لگا ہوا تھا، ورنہ حور کی بکواس اگر برہان سن لیتا تو کیا سوچتا اس کے بارے میں کہ یہ عزت ہے اذہان شاہ کی اپنے گھر میں۔ وہ غصے سے بڑا پڑا تھا، لیکن اس نے برہان کو محسوس نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ اپنے تاثرات کو چھپانا جانتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے برہان کی طرف دیکھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جا کر اس باتمید لڑکی کی خبر ضرور لے گا۔ اس کی زبان آج کل کچھ زیادہ ہی چلنے لگ گئی تھی، اب کچھ تو علاج کرنا ہی تھا۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سوچا، وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اقبا کی کال آ گئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ نے کال کی تھی، خیریت سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھتے ہوئے کہا۔ جی میری گڑیا، تم لوگ آج کچھ اسپیشل بنانا، میرا ایک دوست آیا ہے، میں نے اسے رات کے کھانے پر انوائٹ کیا ہے، اور اکیلی نہ کرنا سب کام، ساتھ زرینہ بی کو بھی لگا لینا۔ اس نے کام والی کا نام لیتے ہوئے اسے ساری ہدایت دی اور برہان سے اس کی بزنس کے بارے میں پوچھنے لگا۔
برہان اور اذہان یونیورسٹی کے دوست ہیں اور ان دونوں نے فیلڈ بھی بزنس کی ہی سلیکٹ کی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اذہان اپنا بزنس پاکستان میں چلا رہا تھا اور اس نے اپنا سارا بزنس لندن میں سیٹ کر رکھا تھا، اور ایک فیلڈ سلیکٹ کرنے سے ان دونوں کی دوستی اور بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اور سنائے شاہ صاحب، شادی کا کیا پروگرام ہے آپ کا، اور ہمیں نصیب ہوگا آپ کی شادی کا لڈو یا ابھی نہیں؟ کوئی بچی سٹ کی یا ابھی تک ایسے ہی پھر رہی ہو؟ اس نے شرارت سے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، میری چھوڑو، تو اپنی سنا، کوئی گوری منہ لگاتی ہے تمہیں یا نہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے نہیں لگاتی ہوگی، کیونکہ تیری شکل ہی سڑے ہوئے بینگن کی طرح ہے اور حرکتیں تو شروع سے ہی بندو جیسی ہیں۔ اس نے برہان کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہزاروں لڑکیاں بڑھتی ہیں مجھ پر، وہ الگ بات ہے، میں لفٹ نہیں کرواتا کسی کو۔ اس نے فخر سے کالر جاڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، کوئی آج تک زندہ بھی رہی ہے یا سب کو تو نے اوپر پہنچا دیا؟ یار مزہ تو تب ہے نا جب کوئی کسی کو دیکھ کر زندہ رہے، نہ کہ کسی کی بندر جیسی شکل دیکھ کر اپنی زندگی ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اذہان ایک بار پھر اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ بس کر میرے باپ، باتوں سے تجھ سے کوئی آج تک نہیں جیت سکا، میں سنگل ہی ٹھیک ہوں۔ برہان نے ہاتھ جوڑ کر ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، جا معاف کیا، کیا تو بھی یاد کرے گا کہ کس صحیح سے پالا پڑا ہے؟ اس نے ترس کھانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا برہان، آؤ کچھ دیر باہر جاتے ہیں، اور رات کا کھانا تو ہماری طرف ہی ہے نا، تمہارا تو ابھی لنچ کا ٹائم ہو تو کیوں نہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جائے؟ اس نے ٹیبل سے گائے کی کیز اٹھاتے ہوئے کہا۔ یس شور، کیوں نہیں نکی، اور پوچھ اور ویسے بھی اذہان شاہ اس طرح کا موقع کم ہی دیتا ہے کسی کو، اور اگر مجھے مل رہا ہے تو میں یہ موقع ہرگز نہیں مس کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو اذہان بھی اس کی بات پر ہنس پڑا اور دونوں باہر کی جانب چل پڑے۔ اور خوشی سے اقوا کے روم میں گئی تاکہ اسے سب بتا سکے کہ کیسے اس نے ایک بدتمیز انسان کو اچھی خاصی سنائی کہ بیچارہ کال ہی کٹ کر گیا۔ آفی یار کدھر ہو؟ اس نے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ روم خالی تھا۔ ہاں حور، کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے آوازیں دے رہی ہو؟ کون سی آفت آ گئی ہے؟ آقفا نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یار آج صبح سے مجھے کوئی رانگ نمبر تنگ کر رہا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ ہیرا ہیں۔ میں نے کافی دفعہ اسے بتایا کہ بھائی میں ہیرا نہیں ہوں، آپ غلط نمبر پر کال کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے وہ کال کرنے سے باز آئے۔ عجیب پاگل انسان تھا، بار بار کال کیے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کی اور بیچارہ ڈر کر کال ہی کاٹ گیا، اور ابھی تک ایک بھی کال نہیں آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے فخریہ لہجے میں اقوا کو بتاتے ہوئے کہا، جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اچھا کون سا نمبر تھا، دکھاؤ مجھے، اس نے حور سے سیل لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی ایک نمبر کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا، اور اس نے یہی دیکھنے کے لیے حور سے سیل لیا کہ کیا پتہ وہی نمبر ہو۔ لیکن چیک کرنے پر جو فرسٹ پر نمبر شو ہو رہا تھا وہ اذہان کا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے حور کی طرف دیکھا۔ وہ پاگل لڑکی اذہان بائی کو اچھی خاصی سنا کر حور کو نئی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ اور کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس بات کو جب تم نے اس بدتمیز انسان کو اچھی خاصی سنائی تھی؟ اس نے پھر بھی خود کو تسلی دیتے ہوئے حور سے پوچھا۔ یہی کوئی آدھا گھنٹہ۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں اس طرح کے آوارہ لوگوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں۔ آقفا کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا، کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے جو کال شو ہو رہی تھی وہ اذہان بائی کی ہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حور نے حیرانی سے دیکھا جو بجائے اس کی بہادری کو سراہتے الٹا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آفی کیا ہوا؟ کیا میں نے کوئی کسر چھوڑی ہے انسلٹ کرنے میں؟ دیکھو اگر ایسی بات ہے تو پھر دوبارہ اس کی کال آئی تو میں حساب برابر کر دوں گی۔ اس نے آقفا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حور چپ کر جاؤ، تم نے جس انسان کی انسلٹ کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذہان بائی ہے۔ دیکھو یہ نمبر۔ آقفا نے سیل حور کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اذہان کا نام سنتے ہی پورا آسمان حور کے سر پر آ گرا۔ جلدی سے آقفا سے فون لے کر نمبر دیکھا تو وہ سچ میں اذہان کا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اس سے کیا ہو گیا تھا۔ کیا وہ پاگل تھی جس نے کال پک کرنے سے پہلے ایک بار بھی نمبر نہیں دیکھا؟ اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے میرے ساتھ، اس نے گھبراتے ہوئے دل میں سوچا۔
آپ ہی مجھے بچا لو یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا نمبر ہے، میں نے کال پک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب میں کیا کروں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اقوا کی منتیں کرتے ہوئے کہا، وہ تم پاگل ہو کیا؟ ایک بار بھی تم نے نہیں دیکھا، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب وہ جانے اور تم، میں تو چلی کھانا بنانے، انہوں نے مجھے بھی کال کی تھی اور ان کا کوئی دوست آیا ہے اور آج شام کا ڈنر وہ ہماری طرف کرے گا، تو تم اب بیٹھ کر سوگ مناؤ۔ پاگل لڑکی کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خود ان کے غصے سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں کھانا بنانے جا رہی ہوں، اقوا نے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا، اور حور کو جتنا کوستی کم تھا، اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے میرے ساتھ، بار بار ایک ہی خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت دینا اس ہٹلر کا سامنا کرنے کی اور اس کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ جیسے جیسے شام ڈال رہی تھی ویسے ہی حور کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اقوا نے اسے بتایا تھا کہ شام کو اذہان بھائی اپنے کسی دوست کے ساتھ آئیں گے۔ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، اب ہمیں عذاب تو بھگتنا ہی تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، حور بیٹا ذرا باہر آؤ، اقوا کی ہیلپ کر دو، وہ بیچاری اکیلی لگی ہوئی، اذہان آتا ہی ہوگا۔ اپنے دوست کے ساتھ ثانیہ بیگم نے حور کو آواز دیتے ہوئے کہا، جی ماما آئی۔ وہ مرے قدموں سے باہر آئی اور اقوا کے ساتھ کچن میں کام کروانے لگی۔ اقوا نے حور کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی، جو اسے آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ کیا میں جوکر ہوں یا میرے منہ پر بڑا سا کر کے پاگل لکھا ہے؟ اس نے غصے سے اقوا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو وہ پہلے اذہان کے آنے کی وجہ سے پریشان تھی، اوپر سے یہ دانت نکال کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میں کیوں ہنسوں گی؟ اور حور میڈم نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو میں اس طرح سے مسکراتی پھروں؟ اس نے اسے جتاتے ہوئے کہا، ہاں تو میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا تھا، آئی سمجھ، اور ان کے منہ میں زبان نہیں تھی کیا؟ کہہ دیتے کہ میں اذہان بات کر رہا ہوں، ان کی تو توقع، ان کو تو موقع چاہیے میری انسلٹ کرنے کا، سو مل گیا، وہ کیوں بولتے؟ اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ساری براس اقوا پر نکال رہی تھی، کیونکہ اس ہٹلر پر تو نہیں نکال سکتی تھی، بس آ جائے اقوا بیچاری ہی بچتی تھی۔ اچھا بس کرو، دیکھو یہ چاول ہو گئے یا نہیں، میں نے باقی سارا کام کر لیا ہے، اب بس سلاد رہتا ہے، وہ تم بنا لو، میں ذرا فریش ہو جاؤں، بالکل کام والی ماسی لگ رہی ہوں۔ اس نے حور کا دھیان بٹانے کے لیے اسے کام پہ لگا دیا۔ احمد صاحب اور ثانیہ بیگم حال میں بیٹھے اذہان کی ترقی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ سلام کی آواز سے ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دونوں نے اکٹھا سلام کیا تھا، جس پر رضا احمد اور ثانیہ بیگم مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ اور خود دیر کر دی، آنے میں کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ احمد صاحب نے دونوں سے سلام کرتے ہوئے کہا، جی بابا بس وہ ایک ضروری کام تھا تو اسی لیے دیر ہوگی۔ جواب اذہان کی طرف سے آیا تھا، ماما آپ پلیز کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ثانیہ بیگم کو کھانے کا کہہ کر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ اور برہان بیٹا تم سناؤ، کیسے ہو، گھر میں سب کیسے ہیں اور بزنس کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ احمد صاحب نے برہان سے پوچھتے ہوئے کہا، جی انکل گھر میں ٹھیک ہے سب، اور شکر ہے اللہ پاک کا، اور بزنس بھی اچھا جا رہا ہے، اور کیا پتہ بابا چکر لگائیں آپ کی طرف، اس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، ان کو بھی کسی دن لے کر آنا، مجھے خوشی ہوگی اگر وہ لوگ آئیں تو، احمد صاحب نے خوش دلی سے آفر کرتے ہوئے کہا۔ اذہان کے دماغ میں ابھی بھی حور کی باتیں گھوم رہی تھی، کس طرح اس نے اذہان شاہ کی انسلٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسے بالکل بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے کام کر کے وہ اس کا دماغ خراب کرنے میں ماہر تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا برہان کے جانے کے بعد وہ اس کی کلاس ضرور لے گا۔ اقوا بیٹا کھانا لگا دو، اور کتنی دیر لگاؤ گے تم دونوں؟ ثانیہ بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دم روم میں بیٹھی اذہان کے بارے میں میٹنگ کر رہی تھی۔ جی ماما میں لگاتی ہوں، حور کی طبیعت نہیں ٹھیک کچھ، اس نے ثانیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے حور بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے ثانیہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس خراب طبیعت کی سب سے بڑی وجہ آپ کا لاڈلا ثبوت ہے۔ اوکے بیٹا تم ریسٹ کرو، میں زرینہ بھی کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ کھانا لگانے میں اقوا کے ساتھ ہیلپ کروائے۔ وہ اس سے کہہ کر آرام کرنے کا کہتی روم سے باہر نکل گئی۔
عاقبہ نے زرینہ بی کے ساتھ مل کر کھانا لگایا اور اتنی دیر میں اذہان بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں بازو کے کپ فولڈ کیے وہ سیاہ سلکی بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ مردانہ وجاہت کا ایک حسین شاہکار لگ رہا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے چاروں طرف ڈالی لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ برہان نے اس گھر میں جس لڑکی کو پہلا چہرہ دیکھا عاقبہ کا تھا، وہ کچن میں کام کرنے میں مگن تھی اور جس جگہ پہ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے وہاں سے کچن بالکل سامنے تھا۔ وہ بآسانی سے دیکھ سکتا تھا کیا یہ اذہان کے گھر کام کرتی ہے، لیکن اس کا حلیہ تو بالکل بھی ماسیوں والا نہیں لگ رہا، اور کیا پتہ اذہان کمینے نے شادی کر لی ہو اور مجھے بتایا نہ ہو۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال آ رہے تھے اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے، اور دل مجبور تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر یہ لڑکی ہے کون۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا تو اس نے اذہان سے پوچھ ہی لیا، اذہان بات سنو۔ اس نے کھانا کھاتے اذہان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بندر کیا ہوا؟ اذہان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جو لڑکی کچن میں کام کر رہی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا لینا ہے اس لڑکی سے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس نے غصے سے برہان کو وارن کرنے والے انداز میں کہا، اور اس بیچارے کی آگے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد عاقبہ ان سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اذہان کو سرو کرنے کے بعد اس نے چائے کا ایک کپ برہان کے سامنے کیا جو عاقبہ کو دیکھنے میں مصروف تھا جیسے دنیا میں اسی کام کے لیے آیا ہو۔ وہ بیچارہ اسے دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ کب اس کی انگلیوں نے گرم چائے کو ٹچ کیا اس کی مدہوشی کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی اس حرکت پر عاقبہ کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ کیا ہوا برہان، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ تو نہیں جلا؟ اذہان نے اپنے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں برہان بیٹا، اگر زیادہ جل گیا ہے تو میں ٹیوب لگا دیتی ہوں تمہارے ہاتھ پہ۔ ثانیہ بیگم نے بھی فکر مندی سے کہا، نہیں اٹس اوکے آنٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کھانا کھائیں پلیز۔ اس نے عاقبہ کو کچن کی طرف جاتے دیکھا ثانیہ بیگم اور اذہان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ورنہ ہاتھ تو اب بھی جل رہا تھا۔ وہ اپنی بے خودی پر جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ کیا ضرورت تھی برہان میاں اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی؟ وہ بھی بڑی محفل میں، اس نے خود کو ڈبرتے ہوئے کہا۔ اذہان ترچھی نظروں سے اسے گور رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، تو چائے پی پھر پوچھتا ہوں تجھ سے۔ اس نے اذہان کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اس نے جلدی سے کپ رکھا اور کھڑا ہوا۔ اوکے انکل آنٹی، آپ لوگ مجھے اجازت دیں، اب میں چلتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا، آپ چکر لگاتے رہنا، احمد صاحب نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آؤ برہان، میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں؟ اذہان نے دانت پیستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلا جاتا ہوں، اٹس اوکے۔ اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے حقوق پورا کرنا ہمارا فرض ہے اور میں یہ فرض بہت اچھے طریقے سے نبھاتا ہوں۔ اذہان اسے کسی حال بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہاں برہان بیٹا، اذہان سے ہی کہہ رہا ہے۔ ثانیہ بیگم نے بھی زبان اذہان کی بات سے اتفاق کیا۔ اور اب مرتے کیا نہ کرتے کہ مترادف وہ حامی بڑھ چکا تھا۔ وہ دونوں باہر کی جانب چل پڑے۔ باہر آ کر اذہان نے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ ظالم، مار ڈالا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارے سے سب گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ باز کار، اب کیا بچے کی جان لوگے؟ کیا اتنا سب کھلانے کے بعد کوئی مہمان سے یہ سلوک کرتا ہے بھلا؟ وہ میں نے کیا کیا؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کسی کا تو پتہ نہیں، لیکن جو تجھ جیسے بے شرم ہو ان کی مہمان نوازی کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ وہ میری بہن ہے، سمجھ آئی؟ اگر دوبارہ ایسی نظروں سے دیکھا تو لنگڑا کر دوں گا تمہیں، پھر لوگ تمہیں ایک ٹانگ والا بندر کہیں گے۔ اس نے کوئی بہت ہی بڑا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں دیکھتا، اب دفع ہو راستے سے، مجھے جانے دے، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے یہ جان کر کے وہ خوبصورت حسینہ کوئی کام والی ماسی یا اس خروس کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اچھا اب دفع ہو جا، میری نظروں سے کہیں ایسا نہ ہو برہان، میرے ہاتھوں سے قتل ہو۔
اس کا یہ کہنا تھا کہ برہان اس کی بات سننے بغیر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اس سے ابھی اس خروس کے ہاتھوں مرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، تو اس نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ اذہان اس کی تیزی دیکھ کر ہنس دیا اور گیٹ لاک کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا رخ اب حور کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے ڈور ناک کیا تو آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا دروازہ تو لاک تھا۔ اس نے گھر کر دروازے کو دیکھا اور پھر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دروازہ کیسے کھلے گا۔ اپنے کمرے سے ڈپلیکیٹ چابی لانے کے بعد اس نے 1 سیکنڈ میں لاک کھول دیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حور کی ہمیشہ سے عادت تھی، وہ سونے سے پہلے ایک بار شاور ضرور لیتی تھی، اور وہ جانتی تھی آج اذہان بائی اس کی عزت افزائی کرنے کے لیے اس کے روم میں ضرور آئیں گی، اس لیے لاک لگا کر وہ سکون سے فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اپنی طرف سے تو اس نے تمام حفاظتی اقدامات کیے تھے، لیکن اس سے کیا پتہ تھا کہ اذہان شاہ کے سامنے تو بڑے سے بڑے اقدامات کام نہیں کرتے۔ یہ تو پھر ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی جسے اس نے چٹکی بجاتے سائڈ پر کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اذہان کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس نے خود کو اس کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ آئیے حور میڈم، ہم کب سے یہاں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ واش روم میں چھپ کر بیٹھی تھی، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ نے جو چھوٹی سی کوشش کی خود کو بچانے کی، وہ میں نے ناکام کر دی ہے۔ اس نے حور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ حور اس کے سرد لہجے سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے الٹے پاؤں پھر سے واش روم میں بند ہونے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن اذہان نے پھرتی سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھا اذہان کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ آج کچھ بتانا پسند کرو گی آپ؟ تمہاری نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جب چاہو مجھے ذلیل کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اگر تمہیں کچھ نہیں کہتا تو جو تمہارے دل میں آئے گا بول دوں گی؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے خود کو؟ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ غلطیاں اتنی کرو جتنی بعد میں اس کی سزا بھگت سکو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہر بار مجھے بے عزت کرو گی اور میں ہنس کر ٹال دوں گا کہ کوئی بات نہیں، یہ بچی ہے چھوٹی سی؟ نہیں حور میڈم، میں ان سب باتوں کا حساب سود سمیت واپس لوں گا۔ دیوار پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی دل کی دھڑکنوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ حور نے روتے ہوئے شکایتی نظروں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر بس یہی اذہان شاہ کی بس ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ حور کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آج خود ہی اس کے رونے کی وجہ بن گیا تھا۔ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ باہر جانے لگا تھا جب حور کی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ رکیے اذہان بھائی، اپنی بات تو آپ مکمل کر چکے، اب میری بھی سن لے۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی اس دن ہوا سب بتا دیا تھا، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ ہی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اذہان نے جب ساری بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا۔ اور پلیز اب آپ جا سکتے ہیں، مجھے سونا ہے۔ وہ جو اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ صاف لفظوں میں سے جانے کا کہہ رہی ہے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے بجھ سا گیا تھا، لیکن اب اسے مزید ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک نظر اسے دے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔